12ویں پارے کا نام وما من دابہ ہے۔ یہ پارہ 16 رکوعات اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 10 رکوعات سورۃ ہود میں آتے ہیں اور پھر 6 رکوعات اور 3 آیات سورہ یوسف میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کی روزی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی عارضی اور مستقل قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مختلف انداز، مختلف رویے ان کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اگر ہم انسان کو نعمت دے کر لے لے تو یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تکلیف دور کر کے اسے کوئی انعام عطا کرے تو وہ شوخیاں مارتا ہے، ڈینگے مارتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہی بخشش اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 6 جلیل القدر پیغمبروں کی قوموں کا ذکر کیا جن پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہ 6 قومیں کون سی ہیں؟ وہ 6 قومیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین اور قوم فرعون ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو قوم نے ان کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ اے نوح، تم نے بہت تبلیغ کی، لوگ تمہارے متبعین مطیعین نہیں ہوئے، تابعداری اور اطاعت نہیں کی، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ظالموں کے لیے مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وہ جب کشتی بناتے قوم ان سے مذاق کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھ لو گے کہ یہ کشتی کس مقصد کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ سوار ہوئے اور یہ دعا کی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، طوفان نوح آیا اور پانی ابل پڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے ورنہ کافروں کے ساتھ رہ کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ کی بلندی بھی اللہ کے غضب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اللہ کا طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر حاوی ہو گیا۔ وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی الہی یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اس کو بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح
انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول کیا، اور بحفاظت حضرت نوح جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی ٹھہری۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کی صورت میں اتارتے ہیں۔ 5ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یہ قوم بڑی زبردست طاقت کی مالک تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا جس مالک جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے تم توبہ استغفار کرو، وہ تمہیں معاشی طور پر خود کفیل کر دے گا۔ لیکن قوم کی ہٹ درمی اور آیات خداوندی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی آڑے آئی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے دور پھینک دیا۔ 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا۔ قوم نے کہا ہم تمہاری نبوت کا اس وقت اقرار کریں گے جب سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اس مطالبے کو، اس ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بے ادبی مت کرنا، اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ حضرت جبریل نے زوردار چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے ان کے لیے بچڑا بونا، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا کرے گا۔ فرشتے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے اور جاتے ہوئے اللہ کے حکم سے آپ کو خوشخبری دے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب حضرت لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوباش لوگ ان پر بری نظر رکھتے ہوئے حضرت لوط کے پاس آئے اور کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا بدبختو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے کے فرشتے ہیں اور ہم ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نکلے، لیکن آپ کی بیوی اس مجرم قوم کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ پھر اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا۔ 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو قوم مدین کی طرف بھیجا،
انہوں نے توحید کا پیغام دیا۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آپ نے ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا، وہ قوم باز نہیں آئی۔ اللہ کی خوفناک کڑک نے ان کو برباد کر دیا، اور ان کے بربادی کے بعد ان کی بستیوں سے یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ وہاں پر کوئی رہا ہی نہیں، کوئی آدمی بسا ہی نہیں تھا۔ 9ویں رکوع میں قوم فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، فرعون کی تابعداری کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اس کی سرداری میں اس کی قوم چلے گی، اور اس کے پیروکاروں کو بھی فرعون کے ساتھ ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ 10واں رکوع 12ویں سپارے کا، اور یہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نیکی پر استقامت کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں، ظالموں کی طرف ذرہ بھی پرواہ نہ کریں، اور دن کے دونوں سروں رات کی گھڑیوں میں نماز کو قائم کریں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، صبر کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی پیچھے واقعات ہوئے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم نوح، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان کر کے اپنے نبی علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے کہ آپ اہل مکہ کے سلوک سے پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں سے بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی سلوک کیے۔ یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، حقیقت کا علم ہو، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت حاصل ہو۔ آگے سورہ یوسف ہے، اور یہ اس سپارے کا 11واں رکوع۔ سورہ یوسف یہ 12 رکوعات 111 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 12واں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد صورت ہے، جس میں صرف ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا ہے۔ اس میں اپنوں کے مظالم اور ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد کا منظر دکھا کر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنی قوم قریش کے مظالم کے مقابلے میں نصرت خداوندی حاصل ہونے کی بشارت دی ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور باپ کی نصیحت ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے یہ خواب بیان کی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، تیرا رب تجھے چن لے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر عطا کرے گا۔ اور پھر سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں سوتیلے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے، جنہوں نے یہ سازش کی کہ یوسف کو جو ہے یا قتل کر دیں یا کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور پھر رات کو عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
اور کہنے لگے ابا جان ہم نے یوسف کو اپنے ساز و سامان کے پاس حفاظت کے لیے رکھا، ہم کھیل کود میں مصروف ہوئے تو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ تم نے یہ بات گھڑ لی ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہاں کنویں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے کنویں میں پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر اگلے رکوع میں 13ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کا جو معاملہ ہے اس کو ذکر کیا، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر ایک گواہ نے گواہی دی۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو اچھے طریقے سے رکھو، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس طرح یوسف کو مصر میں جگہ عطا کی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ حضرت یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بدگمانی کی۔ ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا یوسف حیت لک، قالت حیت لک۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں کبھی بھی ایسے برے عمل کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دوڑ لگائی، اور جب دروازے پر یہ دونوں پہنچے تو سامنے آقا کھڑا تھا، اس عورت کا خاوند کھڑا تھا۔ تو اس عورت نے پینترا بدلا، کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، حالانکہ خود اس عورت کی نیت خراب تھی۔ تو پھر اس گھر میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے شہادت دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹا ہے، یہ عورت سچی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو پھر دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب دیکھا گیا تو قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عورت جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو اس مالک نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ پھر 14ویں رکوع میں مصر کی بیگمات، ان کا ذکر ہے کہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس عورت نے وہاں پہ ضیافت کی، عورتوں کو بلایا اور ہر ایک کے سامنے پھل رکھے اور ایک ایک چھری پکڑائی۔ این اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بڑا جلیل القدر فرشتہ لگتا ہے۔ پھر 15ویں رکوع میں جیل کے ساتھیوں کی خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان قید میں داخل ہوئے۔ ایک روز انہوں نے خواب دیکھی، ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو، آقا کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلا رہا ہے وہ عنقریب اسے پلائے گا، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، تو وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق عمل ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی انہیں توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے رب اچھے ہیں یا اکیلا ایک اللہ الواحد القہار، اللہ واحد اور قہار اچھا ہے؟ تو یقیناً اللہ واحد ہی سب سے اعلیٰ، افضل، بہتر، خیر ہے۔ 12ویں پارے کے 16ویں رکوع میں بادشاہ کی خواب کا ذکر ہے، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھی کہ 7 موٹی کاؤ ہیں، گائیاں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی کاؤ گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 ہری سبز بالیں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیں ہیں۔ جیل سے جو قیدی رہا ہوا تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ وہ صحیح تعبیر دیتے ہیں۔ جب مقصد آیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اب یوسف علیہ السلام سے وہ خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو، اس دوران جو فصل تم کاٹو ان میں سے اتنا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو ان بالیوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس کات سالی کے آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کام آئے گا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور تم پھلوں کو نچوڑو گے۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ میری اوپر جو الزام لگا ہے اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے عورتوں کا معاملہ صاف ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر عزیز مصر کی بیوی بولی اب حق کھل چکا ہے، اے یوسف واقعی آپ سچے ہیں۔